السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان ہے، کرم ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج میرا آپ سے سوال تھا، ناموس رسالت سے کیا مراد ہے، اور اس حوالے سے عمران خان اور خادم رضوی کو عظیم مجاہد کا درجہ کیوں حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ایک لفظ ہم عموماً عزت اور ناموس کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ کسی بھی ذات کے حوالے سے، کسی بھی شخص کے حوالے سے اس کی عزت آبرو اور اس کے نام کے اوپر کسی طرح کے دھبے کو نہ آنے دینا جو ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ عزت اور ناموس کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر جو کفار اور مستشرقین اور دیگر اقوام ہیں، اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ بنا کے کبھی وہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے کارٹون جاری کر دیتے ہیں، کبھی وہ آپ کی ذات اور عزت کو گھٹانے کے لیے کوئی جو ہے قرآن مجید کی آیات جو ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کتاب ایشو کر دیتے ہیں، آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی غلط تحریریں جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ، یا ان کے اشاعت کر دیتے ہیں۔ تو یہ کفار کا اور مسلمانوں کا ایک آنکھ مچولی جو ہے بیٹا ایک عرصہ سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں دو عہد حاضر کے دو بڑے اہم نام ہیں، جن میں سمجھتا ہوں کہ ایک علامہ خادم رضوی اور دوسرے جناب عمران خان جو ہے، انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے۔ علامہ خادم رضوی کی جو سب سے بڑی خدمت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے خطیب بھی تھے، عالم بھی تھے، اور بریلوی مکتبہ فکر سے چونکہ تعلق تھے، اس حوالے سے ان کا کچھ تشدد تھا، پرامن بقائے باہمی کا باقی مکاتب کے ساتھ ان کا تھوڑا سا رویہ اس میں لچک کم تھی، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور آپ کی عزت اور ناموس کے لیے جس قدر گراں خدمات ملکی سطح پہ ان کی ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی ایک بڑی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبولیت یہ دکھائی کہ جب وہ اس دنیا فانی سے ایک قسم کے، میں تو ان کو شہید ہی کہتا ہوں، چونکہ وہ ایک خاص ایجنسیوں کے ماتحت ان کے ساتھ جو ظلم و کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، اور بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، اور ان کا جنازہ دنیا کے بہت بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا۔ بھاٹی گیٹ سے لے کے مینار پاکستان، بادشاہ قلعہ اور بادشاہ مسجد اور تمام روڈز جو تھی دادا دربار تک بھرے ہوئے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آبرو عطا فرمائی۔ تو اس کی یہ عزت اور آبرو بنیادی طور پر رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت، اور آپ کی ذات کے لیے، آپ کی ذات کے اوپر اٹھائے جانے والے سوالات کے جواب دینے کی غرض سے کی وجہ سے، اور بڑی دلیری کے ساتھ وہ آدمی ڈرتا نہیں تھا، خوف زدہ نہیں تھا۔ اس کو لوگوں نے ایجنسیوں کا آدمی بھی کہا، لیکن وہ بیسیکلی اپنے ارادے میں مجھے مخلص نظر دکھائی دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے قبول کیا۔ بیٹا آپ حیران ہوں گے کہ بیٹا 1977 جب اسکول کی زندگی ہماری تھی، تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ وہ پاکستان قومی اتحاد اور اس وقت اسلامی جماعتیں جو تھی، کسی حد تک اسلام کا نام لیا جاتا تھا۔ ضیاء الحق نے جب اسلام کا نام استعمال کیا تو اس کے بعد اسلام کا جو ایسا نام غائب ہوا کہ جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا کوئی اور جماعت ہو، ساری جماعتوں نے اسلام سے ہٹ کے جمہوریت کی جو ہے وہ معید ہو گئی۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ وہ شخص واحد ہے جس نے مسلمان تصویر کی تقریر کے بعد وہ جو لڑکا تھا جس نے ان کو قتل کیا تھا، اس کی رہائی کے لیے جو کوشش کی، اور پھر اس کے بعد یہ رسول اللہ علیہ السلام کے ناموس کے لیے جس قدر اس کی خدمات ہوئیں اور جس طرح اس نے کوشش کی، تو وہ قابل قدر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی وہ ان کا نام رہے گا۔ اور تحریک لبیک کے اوپر جو انہیں اپنے مشن کا آغاز کیا، وہ بھی بڑا خوش کن تھا۔ یہ ان کی بڑی خوبصورت بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ سیاست میرا کام نہیں، میں تو ایک خطیب ہوں، میں راستہ بتا سکتا ہوں، سیاست کا کام جو ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اب دوسرا نام بیٹا اس حوالے سے جو ہے وہ عالمی سطح کا نام ہے، وہ جناب عمران خان ہے۔ وہ ایک بڑی قابل قدر شخصیت ہے، براہ راست وہ ایک زمانے میں پلے بوائے رہے، اور کرکٹ کی دنیا میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، اور پاکستان کے لیے
کرکٹ کے میدان میں بڑی بڑی اچھی جو ان کی جو آنرز جو ہیں وہ لے کر آئے، ورلڈ کپ جیتا، انڈیا کو دیگر دنیا کی مختلف ٹیموں کو شکست دی، اور پھر دفاعی کاموں کے حوالے سے بھی اس کا بڑا نام ہے۔ لیکن اصل کام جب وہ اقتدار میں آئے تو اس وقت سب سے پہلے انہوں نے جو نعرہ رسالت مآب علیہ السلام کے حوالے سے تھا کہ وہ ریاست مدینہ کے قیام کا خواب انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے یونائٹڈ نیشن میں اور دیگر فورمز پہ دنیا کے جہاں کہیں بھی ہوا تو اس نے لوگوں کو باور کرایا غیر مسلم قوتوں کو کہ مسلمانوں کا رسول اللہ علیہ السلام سے کے ساتھ محبت اور پیار کا جو اور عقیدت کا جو تعلق کیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا میں امن نہیں آ سکتا، اور یہاں تک کہ ان کے دلائل اتنے بڑے تھے کہ آخرکار UN کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ اسلامک فوبیا جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے UN نے ایک دن متعین کر دیا، جس میں آج بھی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی کی بات ہے کہ عمران خان کی یہ خدمت جو ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانی مسئلہ ختم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا قومی سطح انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے، قومی سطح پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خادم رضوی صاحب کا ایک بڑا کام ہے، انہوں نے قوم کو جگایا اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کو یکجا کیا، اور اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھی اس کا اجر عطا، لوگوں کو اس کی زندگی میں بھی عزت ملی، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو تب بھی عزت ملی۔ اب اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑے بڑے کرائسز آئے، تو رسول اللہ علیہ السلام کا نام ختم نبوت کا جو ہے اس کے اندر تحریک کو جو اس نے قبول کیا اور اس کا 90 سال کا جو مسئلہ تھا حل کیا۔ اور تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ عمران خان کا کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اپنی اپنی جگہ پہ عزت عطا فرمائے اور ان کاموں کو قبول کرے، اور پاکستان میں رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے جو آئندہ آنے والے دن ہیں اس میں اللہ کرے اور خوبصورتی پیدا ہو، اور پاکستان جو ہے یہ اسلام کا گہوارہ بن سکے، اور یہاں پر ریاست مدینہ کا خواب جو ہے اس کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ آمین۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ آپ کا ایک سپورٹ سسٹم ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ دین کی اور جو بھی ہماری سوچ ہے، جو آپ لوگوں کی سوچ ہے، اس کو ہمیں سامنے اجاگر کرنا ہمارا مقصد ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پر عمل کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔